السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ صفی اللہ ایک متوسط الحال نوجوان تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت تمیزدار، سلیقہ شعار اور باشعور عورت تھی۔ اس کو اپنی خوبرو بیوی سے بہت محبت اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دم کی جدائی اس پر گراں تھی۔ اسی بے پایہ محبت نے اسے تلاش معاش میں جانے سے باز رکھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ کی دی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی خانہ بدوشی رہی اور اسی دن رات رہا تو ایک دن افلاس و غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں، تمہاری محبت اور گھر کی جدائی باہر جانے سے اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں چاہتا کہ تم جیسی بھولی اور نوعمر بیوی کو ایسے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی رنگ ہے، جو لوگ گھر میں اکیلے رہتے ہیں وہ کیوں کر تلاش معاش میں خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ تمہارے جیسا خیال سب کا ہو تو دنیا بند ہو جائے گی۔ کسی بھی صورت گھر چھوڑنے کو جوان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی علاقانہ گفتگو پوری طرح اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس کے چچا نعیم اللہ کانپور میں ملازم تھے۔ تیسرے دن جوان نے سفر کا تہ دوست رخصت ہو گیا اور بیوی کو روتا ہوا اسٹیشن پہنچا۔ پھر نہیں معلوم کہ کانپور گیا یا کیا ہوا۔ پورا 1 سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی۔ اتنے عرصہ میں اس نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن کب تک؟ عورت جوان تھی اور نفس امارہ تعاقب میں۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی تھی کہ حضرت ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق تشریف لائے۔ بہکانے میں تو آپ کو کمال حاصل ہے۔ بیچاری ستارہ کو طرح طرح کے سے بہکانا شروع کر دیا۔ الغرض ستارہ کے نفس صالح اور نفس امارہ میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کی تعریف کی اور نفس صالح کی شکست دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دراز تک مشہور تھی۔ اسی وقت ستارہ نے اپنی ایک ہم راز خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوت میں لے جا کر دیر تک اس سے کچھ سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے سے ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلائی گئی ہوں، کیونکہ اس کا پیشہ ہی یہی تھا۔ ستارہ نے پردہ اٹھا کر اپنی خواہش کی بیان کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جوان قوی ہو، متحمل ہو، عالی ظرف ہوتا ہو تاکہ میرے راز کو دوسروں تک افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی تعریف کی اور بلائیں لیں، ستارہ کو دعائیں دیں اور وعدہ کر کے وہاں سے نکلی۔ چلتے چلتے بڑھیا نے راستے میں ایک نوجوان کو تجویز کر لیا اور سیدھے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور منتظر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پوچھا، بڑھیا کون ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں آپ کی لونڈی۔ جوان نے بڑھیا کی صورت دیکھی اور کہا، آخر تو ہے کون؟ میں نہیں پہچانتا۔ بڑھیا نے کہا، صاحبزادے ذرا اندر چلیے، تنہائی میں کچھ عرض کروں گی۔ جوان بڑھیا کو لے کر اندر آ گیا۔ بڑھیا نے جوان کو تنہا پا کر پہلے تو جیسے ہی پیشہ وروں کا طریقہ ہوتا ہے ایک طویل تمہید بیان کی۔ تمہید بے حیا زندگی سے تو مری جانا بہتر ہے۔ افسوس نوجوان نے مٹی کے لوٹے کو اپنا سطر دکھانا پسند نہیں کیا اور میں غیر مرد کو اپنا سطر خوشی خوشی دکھانے پر راضی ہو گئی۔ خاوند کا خیال بھی نہیں آیا اور اس کی سالہ سال محبت کو بھی بھول گئی۔ ستارہ بڑھیا کی باتیں سن کر دم بخدا رہ گئی۔ اس پر اثر انداز تقریر نے اسے ایسا بدہوش کر دیا کہ اسی وقت بڑھیا نے ستارہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ بڑھیا پاک و صاف ہو کر نصوحی توبہ کر کے گھر کو روانہ ہو گئی اور رات بھر دربار الہی میں گڑ گڑا کر دعا و التجا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ کے بعد بڑھیا کے توبہ طائب ہونے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان دونوں پر رحم آ گیا۔ اسی وقت پورے شہر کے 1 مہینے بعد ستارہ کا شوہر بھی واپس آ گیا، مال و دولت کے ساتھ واپس آیا اور پاک باز میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس پر بڑھیا نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے رزق کا بھی انتظام کچھ یوں کیا کہ ستارہ کا شوہر چونکہ فی الحال کافی مال و دولت کما کر لایا تھا، اس کا شوہر شہر کے امیر میں ہونے لگا۔ گھر کا چلن دوسرا ہو گیا، اس لیے اس کو ایک تمیز دار عورت کی ضرورت محسوس ہوئی جو امور خانہ داری میں ستارہ کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹانے۔ بڑھیا سے اچھی کوئی عورت اب ستارہ کو اس نے مال غنیمت سمجھ لیا اور بڑھیا کو بلا لیا اور بڑھیا نے اس کو مال غنیمت جان کر اپنی ساری زندگی نہایت عزت اور
خیر و خائی کے ساتھ گزار دی۔ تھینک یو فار واچنگ۔